الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، احباب گرامی، دیگر سامعین، حسن بننا کے عقیدے کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ اسماء اور صفات اللہ رب العالمین کی ذات کے تعلق سے ان کا کیا عقیدہ ہے، اور کس طرح سے میں نے بتایا کہ وہ تفویض کا عقیدہ رکھتے تھے۔ صوفیہ کی جو وحدت الوجود کا عقیدہ ہے اس کو وہ مانتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس درس کے اندر میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے حسن بننا مزید کس طرح سے غلط عقیدے رکھتے تھے جو کہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، اور جو ثابت ہے اس کا وہ کیسے انکار کرتے تھے۔ قرآن اور حدیث کے اندر جو چیزیں ثابت ہیں اس کا وہ انکار کرتے تھے۔ چنانچہ آئیے دیکھتے ہیں، احمد عیسیٰ معصور ان کی کتاب ہے حدیث الثلاثہ لحسن بننا، اس کے صفحہ 108 پر لکھتے ہیں، حسن بننا کا قول انہوں نے نقل کیا ہے: خوش قسمتی کی بات یہ رہی کہ ہم نے کسی بھی صحیح حدیث میں یہ نہیں پایا جو دعوی مہدیت کو ثابت کر پائے۔ ہاں، اس تعلق سے کچھ حدیثیں وارد ہیں، مگر وہ سب یا تو ضعیف ہیں یا موضوع ہیں یا من گھڑت ہیں۔ یہ کس کا قول ہے؟ حسن بننا کا قول ہے۔ نزول مہدی، دعوی مہدیت کا انکار کر رہے ہیں، اور اس کو کیسے انکار کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مہدی کے تعلق سے کوئی صحیح حدیث ہم نے نہیں پائی۔ یہ خوش قسمتی کی بات ہے، یہ میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ دعوی مہدیت کے تعلق سے میں نے کوئی حدیث نہیں پائی۔ کچھ روایتیں ہیں تو وہ یا تو ضعیف ہیں یا موضوع ہیں یا من گھڑت، یعنی امام مہدی کے خروج کے تعلق سے انہیں کوئی صحیح حدیث ملی ہی نہیں۔ سوال یہ کہ یہ کہاں دیکھ رہے تھے؟ صحیح بخاری کیوں نہیں انہوں نے کھولی؟ صحیح مسلم کیوں نہیں انہوں نے دیکھا؟ اور دوسری حدیث کی کتابیں سنن نبی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، ابن ماجہ، مسند امام احمد، ان تمام کتابوں کو انہوں نے کھولا۔ یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ یا تو سب ضعیف ہیں یا من گھڑت ہیں یا موضوع ہیں، اور یہ میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ کوئی صحیح روایت میں نے پایا ہی نہیں اس تعلق سے؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حسن بننا کہہ رہے ہیں۔ یہ کس کے آخر شاگرد ہیں؟ آپ دیکھو گے یہ جو عقل پرست جمال الدین بن افغانی، شیخ محمد ابدار، رشید رضا، اور اس طرح سے بہت سارے لوگوں نے خروج مہدی کا تعلق ہو، خروج دجال کا تعلق ہو، نزول مسیح کا تعلق ہو، ان تمام چیزوں پر شک و شبہ کا اظہار کیا ہے، یا تو صاف انکار کر دیا ہے یا تعویل کیا ہے بہت سارے لوگوں نے۔ سید مودودی نے بھی اپنی کئی کتابوں میں اس طرح کی باتیں لکھی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے انہی لوگوں میں سے تو یہ ہیں، یہ کیوں نہیں ایسی بات کہیں گے؟ اور جتنے جو لوگ منکرین سنت، منکرین حدیث میں جو جن کا نام آتا ہے وہ سب انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن سے تو ثابت نہیں ہے، قرآن میں کہیں لکھا نہیں ہے کہ دجال آئے گا یا عیسیٰ اتریں گے یا جو ہے مہدی خروج کریں گے۔ یہ ساری چیزیں کیسے ہم مان لیں؟ حدیثوں میں شک کرتے ہیں۔
اور یہ حسن بننا تو شک نہیں، یہ تو انکار کرتے ہیں، جو صحیح روایتیں ہیں ان کو ملی ہی نہیں، کہہ رہے ہیں سب ضعیف ہیں، من گھڑت ہیں۔ اس کا مطلب جو بخاری مسلم میں حدیثیں سب آئی ہوئی ہیں وہ سب موضوع من گھڑت ان کو دکھتی ہیں۔ حالانکہ آخری زمانے میں امام مہدی کے خروج اور آپ کے عدل و انصاف قائم کرنے پر بے شمار حدیثیں ثابت، جنہیں صحابہ کی ایک بڑی جماعت نے روایت کیا۔ ان میں علی بن ابی طالب، ابو سعید خدری، جابر بن عبداللہ، انس بن مالک، عبداللہ بن عمرو بن عاص، حذیفہ بن یمان، ابو امامہ باہلی، عبداللہ بن عباس، عبد الرحمن بن عوف، ثوبان، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے علاوہ بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، جس کا تعلق خروج مہدی سے ہے، مختلف پیرائے میں ہے، جو کہ تواتر کے حد تک پہنچتا۔ تواتر کی حد تک پہنچنے والی حدیثوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب یا تو ضعیف ہیں یا موضوع من گھڑت ہیں۔ الحمدللہ ہم نے کوئی صحیح حدیث پائی نہیں اس تعلق سے، یہ بھی انکار کی ایک صورت۔ خروج مہدی کے تعلق سے وارد صحیح احادیث کی تعداد تقریباً 50 تک پہنچتی ہے، 2-4 نہیں، 50 تک پہنچتی ہے صحیح روایتوں کی تعداد۔ ظاہر سی بات ہے 50 تک پہنچنے کا مطلب وہ متواتر ہے۔ صحیح مسلم، اور اس کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ثابت شدہ عقیدہ ہے جس پر تمام اہل سنت مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ کوئی جو صحیح مسلمان ہوگا وہ کبھی نہیں انکار کرے گا خروج مہدی کا، کبھی نہیں انکار کرے گا نزول مسیح کا، کبھی نہیں انکار کرے گا خروج دجال کا، کبھی نہیں انکار کرے گا خروج یاجوج اور ماجوج کا۔ یہ تمام چیزیں ثابت ہیں، حدیثوں سے ثابت ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، قرآن اور شریعت کی بات، وہ کیسے بھی اگر صحیح ثابت ہے تو اسے ہمیں ماننا پڑے گا۔ اور یہ عقیدہ کہ جس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، سوائے ان گمراہ فرقوں کے جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو عقل پرست ہیں، جن کے دماغ میں یہ بات گھستی نہیں ہے، وہ کیسے اور کیوں اور کیا اس طرح کے سوالات کرتے ہیں۔ تو سوائے چند باطل اور بدعتی فرقوں کے جن کا کوئی شمار اور کوئی قدر نہیں ہے، تمام اہل سنت والجماعت، تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے اس بات پر، خروج مہدیت پر۔ اس بات کا ذکر علماء قدامہ میں اہل سنت کے مشہور امام علامہ بربہاری نے اور علماء حاضر میں شیخ عبد المحسن العباد نے کیا۔ اس کے متواتر ہونے کا اس پہ تفصیل سے لکھا انہوں نے، اور علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معروف اور جامع تصنیف السلسلۃ الصحیحہ کے اندر کہا ہے، جلد نمبر 5 صفحہ 372 کے اندر، کہ اس تعلق سے روایتیں بہت ہیں۔ ایک بڑی تعداد نے امام مہدی کے آنے پر بہت ساری روایتوں کو روایت کیا، بہت ساری حدیثوں کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہوں گے۔ امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلیں گے اور دجال کو قتل کرنے میں ان کی مدد کریں گے۔ اس وقت آپ پوری امت کی امامت کرائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ یہ ساری چیزیں حدیثوں میں موجود ہیں۔ انکار مہدیت میں حسن بننا صرف تنہا نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ محمد عبدہ، ان کے شاگرد محمد رشید رضا، محمد فرید وجدی، احمد امین، حتیٰ کہ ابو الاعلیٰ سید مودودی بھی فہرست میں شامل ہیں۔ دینی مسلمات کے ساتھ کھلواڑ کرنے میں یہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جتنے عقل پرست ہوں گے جو روایت اور درایت کی بات کرتے ہیں، عقل و فہم کی بات کرتے ہیں، اپنی عقل کو قرآن اور سنت کو اپنی عقل کی خراج پر قرآن اور سنت کو یہ لوگ ناپنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسلامی شریعت اور اسلامی عقیدے کو اپنی کمزور اور ناقص فہم پر، اپنی کمزور اور ناقص عقل پر جو ہے تولنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ بڑے سمجھنے والے بن جاتے ہیں قرآن اور حدیث کو، اور ناپنا شروع کر دیتے ہیں عقل پر، عقل کی بنیاد پر ناپنا شروع کر دیتے ہیں۔ کھلواڑ کرتے ہیں یہ لوگ، اور کھلواڑ کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ان میں سب سے آگے، ان سب کے سردار آپ دیکھیں گے جمال الدین افغانی، ان کے شاگرد محمد عبدہ کو دیکھیں گے، یہ سب سے آگے تھے۔ رشید رضا نے ساری چیزیں نقل کر دی، صحابہ بتان و تسنی، ساری چیزیں
اور خود ان کی کتاب الرسالۃ العظمیٰ الخلافۃ العظمیٰ رشید رضا کی، ان کے تعلق سے لوگ زیادہ نہیں جانتے اور نہ بتایا جاتا ہے. ان کو سلفی عالم کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ سارے خرافات جو جمال الدین افغانی اور شیخ محمد عبدہ کے ان کے اندر تھی، یہ سب مانتے تھے، سب اقرار کرتے تھے. الوستاذ، الامام، الکبیر، یہ سب بولتے تھے کس کو؟ شیخ محمد عبدہ کو. ان کی سارے عقائد ان کے اندر موجود تھے. الخلافۃ العظمیٰ ان کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے صحابہ کو مطعون کیا ہے، اسی طرح سے طعن و تشنیع انہوں نے کیا جس طرح سے سید قطب نے کیا ہے، جس طرح سے سید ابوالعلا مودودی نے کیا. ان تمام لوگوں نے، آپ دیکھیے العدالہ الاجتماعیہ سید قطب کی پڑھیے، الخلافۃ العظمیٰ سید رشید رضا کی پڑھیے، خلافت الملوکیت ابوالعلا مودودی کی پڑھیے. کیا کیا ان لوگوں نے صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کیا. اور بہت ساری کتابوں میں ان لوگوں نے جو مسلمہ حقائق ہیں دین کے، ان کا یا تو انکار کیا ہے یا ان کے اندر شک و شبہ ڈالا، تاکہ بعد میں آنے والی جو ذریت ہے، نسل ہے، ان لوگوں نے صاف صاف انکار کیا. آج کل ایسے بہت سے بندے سرفرے ملیں گے آپ کو کہ وہ مسلمہ اصول عقائد جن پر ان کے پیروں نے شک و شبہ ڈال دیا تھا، آج وہ اس کا انکار کر رہے ہیں. جن کی ذات کو مشکوک بنا کے پیش کر دیا اپنی کتابوں میں، آج یہ لوگ سیدھا سیدھا گالی دیتے ہیں اور طعن و تشنیع کرتے ہیں ان مقدس ذاتوں پر جن کو مشکوک بنا کر کے ان کو پیروں نے پیش کر دیا اپنی کتابوں کے اندر. آج ان کی ذریت ان مقدس ذاتوں کو، ان مقدس ہستیوں کو آج گالی دے رہی صاف صاف. تو چاہیے، یہ شیطان اور ابلیس کا کام کر کے گئے ہیں، سیرہ لگا کے گئے ہیں، کم سے کم یا تو انکار کر کے گئے ہیں یا سیرہ لگا کے گئے ہیں. ابلیس والا وہ نہیں انکار کیا، آج ان کی نسل انکار کر رہی ہے، انہی کو دلیل بنا کر کے، مشکوک بنا کر کے پیش کر دیا ان لوگوں نے. تو یہ لوگ ایک دوسرے پر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، دینی مسلمات کے ساتھ کھلواڑ کرنے میں. یہ ان کے شاگرد رشید رضا، محمد عبدہ، جمال الدین افغانی کے جو شاگرد تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جان بوجھ کر نماز تک ترک کر دیتے تھے، اور جو معصومیت کے اندر صرف رکن ہی نہیں بلکہ اس کے سربراہ بھی رہ چکے. یہ محمد عبدہ، اس پر پوری تفصیل بات آئی ہے. اگر اس جماعت کو بنظر غیر دیکھا جائے اور ایک دائرانہ نظر دوڑائی جائے تو پتہ چلے گا اس کا تعلق عقل پرست معتزلی مکتبہ فکر سے ہے، ریشنلسٹ معتزلیوں سے اس کا تعلق ہے، اس جماعت کا. اسی لیے جماعت ہر معاملے کی صحت کے لیے نقل کو چھوڑ کر کے عقل کو معیار بناتی ہے. اس جماعت کے عقلی انحرافات کے بارے میں اگر آپ کو زیادہ جاننا ہے، تفسیر المنار جا کے دے، ان کی یہاں بہت مقبول یہ کتاب ہے، تفسیر المنار فی ظلال القرآن، تفہیم القرآن، یہ ساری کتاب ہے. میں نے 5 قسط پر باقاعدہ تفہیم القرآن پہ وہ سارے مسائل تھوڑے بہت دیکھا میں نے، جو اسماء اور صفات کے بارے میں نے لکھا. سید مودودی نے تفہیم القرآن کے اندر کون سی عقائد ہے، وہی عقائد سیم جو حسن بنا کے جو عقائد ہیں، محمد عبدہ اور رشید رضا کے جو عقائد ہیں، وہی سارے عقائد آپ کو ملیں گے. تفہیم القرآن میں بھی اڑیل کر کے وہی رکھ دیا ہے سید مودودی نے، جس کا پرچار اردو میڈیا میں کیا جاتا ہے، اردو دا طبقے کے اندر جس کا پرچار خوب کیا جاتا ہے. پڑھو اس کو، پڑھو، بہت اچھی کتاب ہے، پڑھو. تفسیر میں پیش کیا جاتا ہے، ہر شکل میں آپ کو مل جائے گی یہ کتاب، انٹرنیٹ پہ آپ کو مل جائے گی، ہر جگہ مکتبات میں یہ لوگ پرچار کرتے رہتے. اسماء اور صفات عقائد میں ساری خرابیاں انہوں نے لکھ دی ہیں، بھر دی ہیں اس کتاب کے اندر، جو میں نے بتایا کہ چاہے وہ رشید رضا کی کتاب تفسیر المنار ہو یا اسی طرح سے سید قطب کی فی تفسیر ظلال القرآن ہو، ان کے اندر جو آپ کو مل جائے گی وہ ساری چیزیں اس کے اندر خرافات آپ کو مل جائے گی، اور یہی پھیلایا جا رہا ہے. اسی طرح سے جو کتاب ہے موسوعۃ محمد فرید وجدی، جس کے اندر کفریات، الحاد، رسالت و معجزات کے انکار جیسے اوہام و خرافات بڑھیں گے. احمد امین کے بارے میں تو پوچھنا ہی نہیں، بس ان کی کتاب میں فجر الاسلام اور ضوء الاسلام پڑھ لیجئے تو انکار مہدی کا پتہ چل جائے گا. تو ان تمام لوگوں کے جو لٹریچرز ہیں، جس کو عربی میں ادبیات کہتے ہیں، اپنی ان ادبیاتی کتابوں میں، ان لٹریچروں میں دینی عقائد کا انہوں نے ستیاناش کر دیا. اور جو نئی نسل ہے انہی لٹریچر کو پڑھ کر کے
وہ اپنے آپ کو مفکر بن رہی ہے، وہ سیدھا قرآن اور حدیث سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، نہ اسے پڑھتے ہیں اور نہ یہ دیکھتے ہیں کہ اسلاف کرام کی کیا عقیدے تھے اس بارے میں۔ انہوں نے جو عقیدوں کی کتابیں لکھی ہیں، محدثین کرام اور شارحین حدیث نے جو حدیثیں اور اس کی شرح لکھی ہیں، مفسرین کرام نے جو قرآن کی تفسیر لکھی ہے، وہ سب دیکھنے کی ضرورت نہیں ان کو۔ موجودہ دور کے جو بنے مفکرین مطالعہ کر کے جو مفکر بن جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد لکھنا شروع کر دیتے ہیں دین پر، انہی کی لٹریچر کو پڑھ کر کے یہ لوگ جو مفکر بنتے ہیں، تو پھر حالت یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی عقل پہ ان ساری چیزوں کو جانچنا شروع کر دیتے ہیں اور جو مسلمہ عقائد ہیں دین کے، ان کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں اور خود گمراہ ہوتے ہیں، اپنے ساتھ دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ جہاں تک جماعت اسلامی کے بانی سید مودودی کا تعلق ہے، تو یہ تو اہل سنت کے لباس میں اگر آپ کہیں سیدھا تو یہ رافضیت کے پیامبر تھے، مبلغ تھے رافضیت کے یہ، اور یہ ان کی کتابوں، مقالوں، خطوط اور رسائل، مسائل سے واضح ہے۔ دکھا دیں گے ہم ایک ایک کر کے کہ کیسے ان کے اندر خمینیت بھری ہوئی تھی، ان کے رگ و ریشے میں۔ مرتے وقت یاد کر رہے تھے خمینی کو، مر رہے ہیں امریکہ میں اور یاد کر رہے ہیں رافضی خمینی کو، کہ میں چاہتا ہوں کہ میں پاکستان پہنچوں تو ایران ہو کر کے پہنچوں تاکہ وہاں خمینی سے میری ملاقات ہو جائے۔ اس کے آئیڈیل پہ چلنے والے تھے، اس کی خوشنودی میں کام کرنے والے تھے، پاکستان کو بھی رافضیت بنا کر کے پیش کرنے والے تھے، اور رافضیہ فاطمہ جنہ کو انہوں نے ملک کا سربراہ بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا دیا تھا، لیکن بھرتے ہوئے چلے گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی تمام کتابوں سے واضح ہو جائے گا، آپ دیکھیں گے رافضی اور شیعہ جس طرح سے صحابہ کرام پر تان و تسنی کرتے ہیں، اسی طرح سے یہ تان و تسنی بھرا پڑا ہے ان کی کتابوں کے اندر، بالخصوص خلافت و ملوکیت کے اندر۔ اور جو عقیدہ روافض اور شیعہ کا ہے انبیاء رسول کے بارے میں، انہوں نے بھی نہیں بخشا ہے۔ جو عقیدہ ان کا اسماء اور صفات کے بارے میں ہے تاویل کا، وہی عقیدہ یہ بھی رکھتے ہیں۔ تفہیم القرآن جا کر کے پڑھ لیجئے، اسماء و صفات میں یہ کیا تعویل کرتے ہیں۔ چنانچہ اپنی کتاب قرآن کی 4 بنیادی اصطلاح ہیں، صفحہ نمبر 154 کے اندر یہ کہتے ہیں انبیاء کے تعلق سے، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ نصر میں یہ حکم دیا ہے کہ اپنے رب سے فرائض کی ادائیگی میں واقع غلطیوں اور کمیوں سے معافی طلب کریں۔ اسی طرح خلافت و ملوکیت کے اندر بہت سارے صحابہ پر تان و تسنی کیا ہے، بالخصوص عثمان، معاویہ، عامر بن عاص، مغیرہ بن شعبہ، حفصہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ہفتہ واری میگزین الشیعہ، صفحہ 57، 1979، 8 اکتوبر۔ اس کے اندر یہ مذکور ہے جو ایران سے نکلتا ہے، پورے عالم اسلامی کے علماء نے استاذ مودودی کی موت پر حزن و ملال کا اظہار کیا، ان کے دینی مسائل کو سراہا۔ مرحوم اتحاد بین المسلمین کے بہت بڑے داعی تھے، کلمہ حق کہنے میں بے باک تھے۔ آپ کی مشہور تصنیف خلافت و ملوکیت ایک یادگار کی حیثیت رکھتی ہے، جس کے اندر استاذ مودودی نے خلفائے ثلاثہ اور معاویہ پر زبردست تنقید کی ہے۔ یہ اچھے پیرائے میں بیان کر رہا ہے ایک شیعہ، خلفائے ثلاثہ اور معاویہ پر جنہوں نے زبردست تنقید کی ہے، اور تنقید کر کے صحابہ کرام پر یہ اتحاد بین المسلمین کے بہت بڑے داعی بن گئے۔ صحابہ پر نقد کر کے اتحاد بین المسلمین کے داعی بن گئے۔ آپ سیوں میں جائیں گے، ان کے اندر ان کے جلسہ جلوسوں میں، اور یہ جاتے تھے، ان کے خصوصی جلوس میں، جلسہ میں یہ شریک ہوتے تھے، وہ ماتمی جلسے جس میں صحابہ کرام کو گالیاں دی جاتی ہیں، تبرہ کیا جاتا ہے، اس میں یہ شریک ہوتے تھے باقاعدہ، اور وہاں پر جا کر کے یہ بھی فضائل کربلا پہ تقریریں کرتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب آپ شیعوں کے یہاں جائیں گے اور صحابہ پر تبرہ کریں گے
ان پر نقد کریں گے، تان و تشنیع کریں گے، اور کربلا کے فضائل پر جھوٹی روایتوں کو بیان کریں گے، تو وہ آپ کو اتحاد بین المسلمین کا داعی مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ حتیٰ کہ روافض شیعہ ان کو آیت اللہ مودودی کہتے تھے، اور آیت اللہ شیعہ جب کہتے ہیں تو وہ کسی بہت زبردست بہت بڑے عالم کو ماں کہتے ہیں، سب کو نہیں کہتے، وہ اپنے بڑے علماء کا نام رکھتے ہیں، اس کے پیچھے ان کے سامنے لقب لگاتے ہیں آیت اللہ، سب کو نہیں کہتے۔ مودودی کو آیت اللہ وہ کہا کرتے تھے۔ تہران سے شائع ہونے والے میگزین التوحید، شمارہ نمبر 27، 5 رجب 1407 ہجری، اس کے اندر ایک بڑے رافضی عالم نے لکھا ہے معاویہ بن ابی سفیان کی حکومت پر قبضہ کرنے، معاویہ بن ابی سفیان کے حکومت پر قبضہ کرنے اور اسے موروثی بنا دینے کے بعد مسلمانوں کو کس قدر نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ دیکھیے ایک رافضی عالم نے کیا لکھا ہے۔ ایک شیعہ رافضی کیا کہتا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان نے حکومت پر جو قبضہ کیا 41 ہجری کے اندر، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ کے درمیان جو صلح ہوئی اور خلافت منتقل ہو گئی حسن سے معاویہ کی طرف، اور اللہ کے رسول کی جو پیشین گوئی ثابت ہوئی کہ یہ میرا بیٹا حسن، اس کے ہاتھ پر مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے درمیان اتحاد ہوگا، اور وہ 41 ہجری میں ہوا، مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں اتفاق ہوا، حضرت حسن نے خلافت کو سونپ دیا، دستبردار ہو گئے، اس کے بعد خلیفہ بن گئے حضرت معاویہ۔ یہ کہتے ہیں ملوکیت کا دور انہوں نے شروع کیا ہے۔ کون کہتا ہے؟ مودودی۔ میں سوال کرتا ہوں، آخر حضرت حسن نے ملوکیت کو منتقل کیا تھا یا خلافت کو منتقل کیا تھا؟ حضرت حسن کیا تھے؟ اگر وہ بادشاہ رہے ہوں گے تو ملوکیت کو منتقل کیا ہوگا، اور اگر خلیفہ رہے ہوں گے تو خلافت کو منتقل کیا ہوگا۔ اور سارے صحابہ نے اجماع کے ساتھ ان کو خلیفہ تسلیم کیا، کسی نے انکار نہیں کیا، سب اس لیے کہ حدیث تھی، پیشین گوئی تھی اللہ کے رسول کی کہ اتحاد ہوگا، صلح ہوگی اور حسن کے ہاتھ پہ ہوگی۔ وہ صلح پوری ہوئی، وہ پیشین گوئی پوری ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور حسن کے ہاتھ سے معاویہ کے ذریعے، معاویہ کے ہاتھ پر وہ خلافت منتقل ہوئی تھی۔ وہ خلیفہ تھے، حضرت حسن خلیفہ تھے مسلمانوں کے، وہ خلافت انہوں نے منتقل کی تھی۔ اور آپ دیکھیں گے وہ کوفی جو برا بھلا کہتے تھے حضرت حسن کو، وہ یہ بھی کہتے تھے کہ تم نے خلافت بیچ دی ہے، یہ گالی بھی دیتے تھے کہ خلافت کو تم نے بیچ دیا، ہم لوگوں کو تم نے ذلیل کیا۔ یہ کوفی، یہ رافضی، یہ شیعہ، یہ لوگ حضرت حسن کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا، گالی دیتے تھے، کہتے تھے مذل المومنین ہو، امیر المومنین نہیں ہو، نعوذ باللہ۔ حضرت حسن کو گالی دیتے تھے، اور ان کو تو مارا بھی تھا ان لوگوں نے، جھگڑا کر رہے تھے۔ حضرت حسن جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کر رہے تھے اور اتفاق اور اتحاد کی بات چاہتے تھے، اور یہ لوگ لفڑا چاہتے تھے، جھگڑا چاہتے تھے، قتل اور خوریزی چاہتے تھے۔ یہ لوگ یہ کبھی نہیں اتفاق چاہنے والے، انہوں نے ہمیشہ صحابہ کرام کے درمیان 2 فرقہ بنا کے رکھا، ایک کو منافق کہا، ایک کو غلط کہا، اور دوسرے کو صحیح کہا، اور ہم کہتے ہیں کہ سب صحیح تھے۔ صحابہ کرام میں 2 فریق نہیں مانتے ہیں، ایک ہی فریق تھے، سب مل کے رہتے تھے۔ ہاں ہو سکتا ہے نا اتفاقی ہو گئی، جیسے ہر آدمی کے اندر، جماعت کے اندر نا اتفاقیاں ہو جاتی ہیں، ان سے بھی بھول ہوئی ہے، چوک ہوئی ہے بشری تقاضوں کے مطابق، لیکن کیا انہوں نے جان بوجھ کر کے ایسا کیا؟ خواہشات نفس کی پیروی انہوں نے کی؟ ایسا کچھ نہیں۔ اگر ہم ایسا کہتے ہیں، ان کے ہم گویا دلوں کے اندر گھس کر کے ان کی بات کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم شک کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو تو عادل مانا ہے، اور ہم شک کر رہے ہیں۔ کون ہوتے ہیں ہم شک کرنے والے؟ اللہ رب العالمین اپنی رضامندی کا اظہار کر رہا ہے، اور ہم جو ہے ان سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو صحابہ کرام کے اندر ایسا کچھ نہیں تھا۔ تو یہ رافضی شیعہ کیا کہتا ہے کہ معاویہ بن، بہت غور سے سننے والی بات ہے، کہتا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان نے جو حکومت پر قبضہ کیا اور اسے موروثی بنا دیا۔ اب یہاں جو ہے ایک شیعہ اور رافضی سے اگر یہ سوال کر لیا جائے، یا وہ لوگ اہل سنت کے جو دعوے دار ہیں
جو حضرت معاویہ پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے ملوکیت کو شروع کر دیا تھا اور پھر انہوں نے اپنے بعد موروثی بنا دیا، اس وجہ سے ملوکیت ہو گیا۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ حضرت علی کے بعد خلیفہ کون بنا تھا؟ ان کے بیٹے بنے تھے، حضرت حسن بنے تھے۔ لوگوں نے کہا بھی کہ آپ کوئی خلیفہ نامزد کر دیجئے، آپ اپنے بیٹے کو بنا دیجئے، تو کہا میں کچھ نہیں کہوں گا، تم لوگوں کا جس پر اتفاق ہوگا بنا لینا۔ وہ زندہ تھے، زخمی ہو گئے تھے، فوراً وہ شہید نہیں ہوئے تھے، زندہ تھے۔ ان کی زندگی میں لوگوں نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا میں کچھ نہیں کہوں گا، جس کا دل چاہے نہ بنا لینا۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے سامنے یہ بات آئی، اگر غلط ہوتا کہ باپ کے بعد بیٹا، اگر لائق بیٹا ہے، اگر باپ کے بعد بیٹا خلیفہ نہیں بن سکتا ہے، اگر یہ چیز غلط ہوتی تو کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع نہیں کر دیتے کہ نہیں 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 میرے بیٹے کو نہیں بنانا، یہ غلط ہے، کسی دوسرے کو بنا لینا؟ آپ نے تو منع نہیں کیا، آپ نے صرف یہ کہا کہ میں کچھ نہیں کہوں گا، جس کا دل چاہے گا جس کو بنا لینا۔ آپ نے تعین نہیں کی، اور چونکہ لوگوں کا دل تھا، حضرت حسن کو اس کے بعد خلیفہ چن لیا۔ تو حضرت علی نے تو انکار نہیں کیا، اگر غلط ہوتا باپ کے بعد بیٹا خلیفہ نہیں بن سکتا ہے، اگر یہ چیز غلط ہوتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش نہیں ہوتے، منع کر دیتے۔ آپ کا منع نہ کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ بن سکتا ہے، اگر اس لائق ہے تو، یا کسی مصلحت کی وجہ سے بن سکتا ہے۔ تو حضرت معاویہ پر یہ الزام نہیں لگایا جا سکتا ہے، گرچہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر ولی عہد نامزد کر دیا تھا، خلیفہ بنا دیا تھا اپنے بیٹے کو، ہمیں نہیں ان پر الزام لگا سکتے ہیں۔ وہ صحابہ تھے، صحابہ کے مشورے سے انہوں نے ایسا کیا تھا، اور صحابہ کی اکثریت نے اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ یہ بہتر ہے۔ اب مزید ہم اختلاف نہیں چاہتے ہیں، 20 سال سے امن و امان چلا آ رہا ہے، ہم اسی طرح سے چاہتے ہیں۔ اختلافات کو ختم کرنے کے لیے بہتر آپ نے مشورہ کیا ہے، آپ نے بہتر تدبیر اختیار کی ہے۔ تو بیٹے، باپ کے بعد بیٹا خلیفہ بن جائے، اس کو موروثی کہہ کر کے انکار کرنا اور اس کو ملوکیت اور کیا کیا کہنا، اگر یہاں کہتے ہو تو یہاں حضرت علی کے بارے میں آپ کیا جواب دیتے ہو کہ حضرت علی کے بعد ان کے بیٹے خلیفہ ہوئے، اور اس کو ہم خلافت راشدہ میں شمار کرتے ہیں، اور اس کو ہم موروثی نہیں کہتے ہیں؟ کیا موروثی کا مطلب یہ ہے کہ باپ کہہ دے کہ ہمارا بیٹا رہے گا، کہ بیٹے کا ہونا باپ کے بعد یہی موروثی ہے، چاہے باپ کہے یا نہ کہے؟ موروثی اسی کو کہتے ہیں کہ باپ کوئی چیز ہے، کوئی وراثت ہے، باپ کے بعد وہ بیٹا بن جائے۔ حضرت داؤد کے بعد سلیمان بن گئے، بادشاہ بن گئے، نبی بھی بنے، تو کیا اس کو موروثی کریں گے؟ اس کو ہم انکار کریں گے؟ وراثت میں ملا ہے تو موروثی کہہ کر کے ہم اس کو نفرت دلائیں گے لوگوں کو؟ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، وارث بنے۔ وہ کس چیز میں وارث بنے؟ نبوت میں، بادشاہت میں وارث بنے۔ تو ہم موروثی کہہ کر کے ہم اس سے نفرت دلائیں لوگوں کو؟ ہم دیکھیں گے طرز حکمرانی کیا تھی۔ طرز حکمرانی یہ اصل ہے، طرز حکمرانی اگر صحیح ہے، کتاب و سنت کے مطابق ہے، عدل و انصاف ہے، یہ ساری چیزیں اگر ہیں تو وہ چاہے ملوکیت ہو چاہے خلافت ہو، سب صحیح ہے۔ لیکن اگر طرز حکمرانی نہیں صحیح ہے، اگر ظلم ہے، تو چاہے خلافت ہو، شورائی اعتبار سے ہو، چاہے اسی طرح سے کوئی جو ہے ملوکیت ہو، بادشاہت ہو، وہ غلط۔ تو اگر ظلم نہیں ہے اور اگر کتاب و سنت کے حساب سے حکمرانی ہو رہی ہے، تو اسی صورت میں وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے، اس کی کوئی بھی صورت ہو۔ دیکھیے یہ کیا کہہ رہا ہے، میری بات چلے گئی دوسری طرف۔ یہ شیعہ رافضی کہہ رہا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان نے جو حکومت پر قبضہ کیا اور اسے موروثی بنا دیا، اس کے بعد مسلمانوں کو کس قدر نقصان اٹھانا پڑا، اس کے لیے میں ابو الاعلیٰ مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت کے پڑھنے کا مشورہ دوں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک شیعہ کہہ رہا ہے، تہران کے اندر یہ میگزین جو چھپی ہے اس کے اندر اس نے یہ مشورہ دیا ہے شیعوں کو کہ مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت پڑھو۔ ہزاروں کی تعداد میں اس کو فارسی زبان میں ترجمہ کر کے ایران میں چھپوایا گیا۔
اس کے اندر انہوں نے سارے جتنے من گھڑت روایتیں ہیں، صحیح روایتیں ہیں، ان سب کو جمع کر دیا ہے، صحابہ کے خلاف مقدمہ بنا کر کے پیش کر دیا ہے۔ اب وہ لوگ اسی کو دلیل بنا رہے ہیں، ان کی کتاب کو۔ اس طرح بہت ساری باتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کے عقائد باطلہ سے ہم سب کو نجات دلائے اور عوام کو ان کے جال سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔